اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 64 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ رب بنی اسرائیل کو اپنا وعدہ یاد دلاتا ہے جو اس نے ان سے لیا ہے، اور چونکہ انہوں نے بہت سارے اوقات انکار کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ماننے سے، تو اس وجہ سے کوہ طور کو ان پر کھڑا کر دیا گیا، اور ان سے کہا گیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے اس چیز کو پکڑو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس تورات میں ہے اس کو یاد کرو، یاد رکھو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم نجات پاؤ گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے ان آیات پر عمل کیا، اور کچھ دیر تک ثم جو ہے، ثم کا مطلب ہے اس کے بعد، بعد کا معنی ہے اس میں ایک دن بھی ہوگا، ایک مہینہ بھی ہوگا، 1 سال بھی ہوگا، 10 سال بھی ہوں گے۔ گویا کہ اس زمانے کے بعد کوہ طور پر کھڑا کر کے جو ان سے اقرار لیا گیا، اس ماننے کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، تولیتم، تم نے منہ موڑا، تولیتم، تم نے منہ موڑا، تولیتم، تم نے منہ موڑا۔ گویا کہ انکار کر دیا۔ ثم تولیتم، تم نے منہ موڑا، من بعد ذالک، اس کے بعد، من بعد ذالک، اس کے بعد، ذالک اشارہ کرتا ہے سابقہ آیات میں جو وعدہ بنی اسرائیل نے کیا ہے کہ ہم اب مخالفت نہیں کریں گے، ہم انکار نہیں کریں گے، ہم اطاعت کریں گے، ذالکہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ من بعد ذالکہ، اس عہد کے بعد، تولیتم، تم نے منہ موڑا، من بعد ذالکہ، من حرف جر ہے، بعد ظرف ہے، من بعد ذالکہ، اس کے بعد، یہ جار مجرور متعلق ہوتا ہے تولیتم کے ساتھ۔ اس کے بعد تم نے منہ موڑا، تم نے انکار کر دیا، then you turned back, after that، اس واقعہ کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، لو حرف شرط ہے،
لا نافیہ ہے، نہیں کا معنی دیتا ہے. فضل مبتدا ہے، وہو مضاف، اللہ مضاف الیہ، علیکم جار مجرور، متعلق فضل، و رحمتہ معطوف، خود رحمت ہو مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ معطوف ہے اس فضل پر. اٹ follows same principle as this word. یہاں مرفوع ہے، پیش والا ہے، یہ بھی مرفوع ہے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر. یہاں تک فضل سے لے کر رحمت ہو تک یہ سارا جملہ مبتدا ہے. اس کی خبر یہاں محذوف ہے، اومیٹڈ ہے، اور وہ خبر بن جائے گی موجودن. خبر محذوف. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت موجود نہ ہوتی تو یہ دوسرا پارٹ جو ہے یہ جواب و شرط ہے. جواب و شرط، اس کنڈیشنل سینٹنس کا جواب جو ہے وہ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، لا ضرور، لام تاکید. کون تم جو ہے یہ اسم کانا ہے اور یہ جو ہے جار مجرور خبر کانا ہے. من الخاسرین، تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے. خاسر اسم فاعل، قاتل خاسرن، قاتلن یہ اسم فاعل کا پیٹرن ہے اور اس کا جمع ہے خاسرون. یہاں خاسرین آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ اس سے آگے حرف جر آیا ہے اور خاسرین یہاں مجرور ہے. جار مجرور مل کر کنتم کی خبر بن گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں جن لوگوں نے منہ موڑا ہے وہ تو اس وقت کے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات تھے اور اپنے قوم کے پیغمبر تھے. یہ ثم تولیتم ان کی طرف اشارہ ہے، پھر تم نے منہ موڑا اس کے بعد. مگر ایڈریس کون ہو رہے ہیں؟ ایڈریس ہو رہے ہیں وہ یہودی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مدینہ شریف یا اطراف میں موجود تھے. گویا کی خطاب بنی اسرائیل کے اگلوں والوں سے ہے، جنہوں نے گویا کی خطاب بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے ہے جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے مگر انہوں نے یہ فعل نہیں کیا ہے، ان کے اگلوں نے یہ فعل کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگلے تھے، سلف تھے، یہ ان کے مقلد تھے، یہ ان کی تقلید کر رہے تھے. لہذا سلف اور خلف کی تاریخ ایک ہی تاریخ بن گئی. اگر پچھلے والے اگلے والوں کی برائیوں کے اتباع کریں گے یا نیکیوں کے اتباع کریں گے تو یہ ان دو پیریڈوں کی تاریخ تو ایک ہی تاریخ مانی جائے گی. جب اخلاف اپنے اسلاف کے مطابق چلیں گے تو اسلاف کے جو برائیاں ہیں وہ منسوب ہو جائیں گی اخلاف والوں کے ساتھ.
अल्लाह का जलाल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने देख लिया था। उसकी तंबीहात और उसकी तहदीदात से वो लोग अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसके बाद भी उन्होंने रब की आयत से मुँह मोड़ा और इसी रविश पर इस वक्त के लोग जिस वक्त कुरान नाजिल था चल रहे थे। लिहाजा उन्हें भी इसी वजह से पुकारा गया, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका, फिर जब तुमने मुँह मोड़ा इसके बाद। दूसरा पॉइंट है फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत शामिल नाहाल न होती। अल्लाह को पता था कि बनी इसराइल कौम जो है इनके शुरू से ही अफ़आल ऐसे थे कि रब इनका कब का दत्कार देता, मगर रब ने इन पर वक्त वक्त पर फजल किया और मोहलत दे दी और इन्हें मोहलत दे दी ताकि ये संभल जाए। मगर फ़ख्र और गुरूर इन्हें आखिरी मौका तक आखिरी मौका भी गंवा बैठे। मगर फ़ख्र और गुरूर की वजह से इन्होंने आखिरी मौका भी गंवा दिया और इनसे इमामत छीन ली गई। इसी की तरफ यहाँ इशारा है, फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत शामिल नहाल न होती, लकुन्तुम मिनल खासिरीन, तो तुम कब के खासारे में मुब्तला होते। ये उसकी रहमत की वजह है, ये उसकी फ़ज़ल की वजह है कि उसने तुम लोगों पर इतनी जल्दी में अज़ाब नहीं लाया है और तुम्हें बार बार मोहलत दे दी। अल्लाह हमें कुरान शरीफ समझने की तौफ़ीक अता करे और अपने फ़ज़ल से नवाजे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।